أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ الحمدللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ عربی گرامر میں ہم نے دیکھا تھا جو کچھ ہم بولتے ہیں اسے لفظ یا کلمہ کہتے ہیں، جو کہ بامعنی ہوتا ہے، اور اس کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف ہے۔ اسم میں پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی 4 حالتیں جب تک معلوم نہ ہوں تو اسم جو ہے وہ اس کو نہ صحیح سمجھا جا سکتا ہے، نہ استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ ترجمہ کیا۔ ایک اس کی حالت کیا ہے، وہ رفع یعنی پیش، 2 پیش، زبر، زیر یعنی نصب، اور جو ہے جر، زیر اور 2 زیر کی شکل۔ دوسرا اس کی جنس کیا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور تیسرا یہ کہ عدد کے حساب سے وہ آیا واحد ہے یا 2 یعنی مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ وسعت کے حساب سے آیا وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تو جب تک یہ 4 چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوں ہم اسم کے بارے میں کوئی صحیح نہ تو سمجھ سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا مرکبات میں کہ 2 قسم کے مرکب ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تام یعنی مکمل، اور وہ کیا ہے، جملہ ہوتا ہے جو جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہونے والا، جملہ فعل یا جو فعل سے۔ پھر اس کے بعد مرکب ناقص، وہ جو پورا مطلب واضح نہیں کرتے، یعنی جو جوڑ پہ بنائے جاتے ہیں، ان کی پھر جو ہے کتنی قسمیں، مرکب عطفی ہے جیسے کتاب و قلم، مرکب توصیفی ہے جیسے کتاب کریم، مرکب اضافی ہے جیسے کتاب اللہ، مرکب جاری ہے جیسے فی الکتابی، مرکب اشاری ہے حاذ الکتاب، مرکب عددی ہے جیسے عدد ہیں، وہ بھی جو ہے مرکب کی شکل میں آتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے مرکب عطفی پچھلی دفعہ پڑھا تھا، آج ہم یہ مرکب توصیفی کو دیکھیں گے۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مثلا کشادہ مسجد، خوبصورت قلم، مہنگی کتاب، ظالم قوم، نیک مسلمان، پاکیزہ اولاد، یہ کیا ہے، یہ سب مرکب اضافی ہیں۔ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم صفت بیان کرے اسے جو ہے وہ صفت کہتے ہیں۔ مثلا کشادہ مسجد میں مسجد جو ہے موصوف ہے، کشادہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی صفت ہے۔ خوبصورت قلم میں قلم جو ہے موصوف ہے اور خوبصورت جو ہے اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ مہنگی کتاب میں کتاب موصوف ہے اور جو اس کی صفت ہے وہ کیا ہے، مہنگی ہے۔ ظالم قوم میں قوم موصوف اور ظالم ہونا جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ نیک مسلمان میں مسلمان جو ہے وہ کیا ہے، موصوف ہے، جس کی صفت بیان کی کیا ہے، صفت نیک۔ اسی طرح پاکیزہ اولاد میں اولاد موصوف اور پاکیزہ ہوا۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتے ہیں، جیسے الولد صالح، نیک لڑکا، نیک بیٹا، جبکہ صفت جو ہے اسم کے 4 پہلوؤں یعنی حالت، جنس، عدد اور وسعت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق آئے گی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط یہ کیا ہے کہ موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی۔ دوسرا یہ ہے 4 پہلو۔ 4 پہلو کون سے ہیں، جو ابھی ہم نے شروع میں سلائیڈ دیکھی کہ حالت، جنس، عدد اور وسعت کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا شجرت مبارکت، شجرت مبارکت، اب یہ دیکھیں یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ جو ہے سارے لحاظ سے یہ جو ہے کیا ہے، مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، تو 4 حساب سے یہ جو ہے ایک جیسے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوگا شجرت مبارکت؟ ہاں جی، ترجمہ کیجئے۔ شجرت
کہتے ہیں مبارک مبارک پاک یعنی پاک یا برکت والا، مبارک برکت کے معنی میں بھی لیتے ہیں، برکت یا پاک جو ہے وہ درخت. فاحشات مبینات، فاحشات بے حیائی کھلی، یعنی کھلی بے کھلی، حیائی. کھلی، کیونکہ اردو میں اس کا ترجمہ واضح. الٹا ہوتا ہے، یعنی صرف پہلے آتی ہے موصوف بعد میں، جی اور عربی میں موصوف پہلے ہو. اسی طرح العمل الصالح، دیکھیں دونوں جو ہے معرفہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، تو دونوں پہ جو ہے کیا ہے رفع یعنی پیش آ رہے ہیں، چاروں حالت سے برابر ہیں. تو کیا ہے یہ توصیف، عمل صالح، نیک عمل. تو کیا ہوگا توصیف نیک عمل، نیک عمل. عمل نیک عمل. رجال مومنون و نساء، اب یہاں پہ دیکھیں یہ کمپلیٹ دو چیزیں آ رہی ہیں، رجال مومن و نساء مومنات. رجال جو ہے جمع ہے، مومنون جمع ہے، دونوں جو ہے کیا ہے وہ جمع. رفع کی حالت میں ہے، دونوں جو ہے کیا ہے مذکر ہیں، دونوں کیا ہے نکرہ ہیں، جبکہ وا جو ہے وہ عطف ہے. آگے دیکھیں نساء جو ہے یہ جمع ہے، مومنات جمع ہے، دونوں رفع کی حالت میں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں کیا ہے نکرہ ہیں. تو چاروں لحاظ سے یہ یہ دو جوڑے آ گئے، دونوں پیئر جو ہیں ایک جیسے ہیں. اب ترجمہ کیجئے، رجال مومنون کا کیا ہوگا؟ مومن، مومن مرد اور مومن عورتیں. اردو میں اس طرح ہو جائے گا ویسے، مرد مومن اور عورتیں مومن. مومن مرد اور مومن مومن عورت. مرد اور مومن عورتیں. اگلا ہے دلال بعید. اب دلال بعید میں دیکھیں دونوں نکرہ ہے، دونوں پہ جو ہے کیا ہے نصب آ رہا ہے، دونوں جو ہے عدد کے لحاظ سے اکیلے ہیں، اور دونوں جو ہے مذکر، چاروں حساب سے برابر ہیں. تو اب اس کا ترجمہ کیجئے، دلال بعید. دور کی گمراہی. دور کی گمراہی. اگلا ہے لیلن طویل. دیکھیں دونوں جو ہے چاروں لحاظ سے ایک جیسے نکرہ ہیں، اکیلے ہیں، دونوں پہ جو ہے وہ نصب آ رہا ہے، دونوں جو ہے وہ کیا ہے مذکر ہے. کیجئے اس کا ترجمہ. لمبی رات. اردو میں تو رات مؤنث ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں جو ہے مذکر ہوتی ہے لیل. مذکر ہوتی. شہرین متتابعین، شہرین متتابعین، دیکھیں دونوں نکرہ ہیں، دونوں جو ہے وہ جمع کی حالت میں، دونوں جو ہے کیا ہے وہ یا تو نصب ہے یا جر ہے، کیونکہ سر یہ تثنیہ نہیں ہے، سر یہ مثنیٰ نہیں ہے. ہاں تثنیہ وہی نا، جمع سوری جمع میں اس طرف چلا گیا، تثنیہ یعنی دو ہے، یعنی سنگل نہیں ہے، زیادہ ہے. اب یہ جو ہے آئیے اس کی جو ہے وہ ترجمہ کیجئے. ہاں آگے عائشۃ راضیت، عائشۃ راضیت. اب دیکھیں دونوں مؤنث، دونوں نکرہ، دونوں واحد، اور دونوں جو ہے کیا ہے جر کی حالت میں، چاروں پورے ہو گئے. ترجمہ کیجئے عائشۃ راضیت. مرضی کی زندگی یا خوش زندگی، اس کو عیاشی، جس سے عیش راضی والی ہو جائے، زندگی، عیش عیاش، والی زندگی. عیش والی زندگی. اچھا ایک اور کلیہ، اردو میں چونکہ اکثر عربی کے الفاظ مشتمل ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ جو آخر میں گول تے ہوتی ہے، اس تے کو کھول دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کا اردو کا لفظ بن جاتا ہے. مثلا یہ گول تے ہٹائی کیا بن گیا راضی، راضی کا لفظ اردو میں موجود ہے، عیش، عیش کا لفظ موجود ہے. تو اس طرح کے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے بڑی کام کی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں عین جاریت، عین، دیکھیں دونوں جو ہے نکرہ، دونوں کیا ہیں واحد، دونوں جو ہے مؤنث ہیں. عین جو ہے نا یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو مؤنث کاؤنٹ کیا جاتا ہے، آنکھیں ہیں جیسے کان ہیں یا جیسے ہاتھ ہیں نارملی، تو یہ کیا ہے عین مؤنث ہیں دونوں، اور دونوں واحد ہیں، نکرہ ہیں، دونوں کیا رفع کی حالت میں، دونوں پہ تنوین پیش کی آ رہی ہے. ترجمہ کیجئے. جاری چشمہ، بہتے ہوئے چشمہ. بہتا ہوا چشمہ یا جاری جاری چشمہ یا بہتی ہوئی یا ایسی آنکھ جس سے آنسو بہ رہے ہو، وہ بھی اس سے دونوں معنی ہوتے ہیں. اگلا دیکھیے فساد کبیر،
ترجمہ کیجئے. بڑا 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 جھگڑا، فساد. بڑا میں فساد ایک یا بڑا جھگڑا. ہم یوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے، جب نکرہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند کا جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں معرفہ سے، جیسے العمل الصالح، تو اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نیک عمل. لیکن جب آپ یہ کہیں گے لیل طویل، تو ایک لمبی رات، عین جاریۃ، ایک جو ہے بہتا ہوا چشمہ، ایک بہتی ہوئی آنکھ، فساد کبیر، ایک بڑا جو ہے جھگڑا، ایک بڑا فساد. اسی طرح فتح قریب، قریب کی ایک فتح، ایک نزدیکی فتح. ایک نزدیکی فتح. الحج الاکبر. اب حج یہ دیکھیں اکبر. دونوں جو ہے بڑا حج. معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں جو ہے جر کی حالت میں. تو لہٰذا ایک بڑا حج نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا بڑا حج یا کبیر حج. اسی طرح ملکن کبیرن، ملکن کبیر جو ہے دونوں جو ہے نصب کی حالت میں ہے، دونوں جو ہے وہ مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، دونوں جو ہے وہ کیا ہے، کس حالت میں ہے، نصب کی حالت میں. چلیں جی، ایک چاروں حالت ایک بڑا ملک، بڑا ملک یا بڑی ملک ایک مملکت بڑا کی ملک. صورت میں. القرآن المجید، القرآن المجید، دونوں معرفہ، دونوں جر کی حالت میں، دونوں جو ہے مذکر، دونوں جو ہے کیا ہے، قرآن نکرہ مجید. معرفہ ہے. کریے کیجئے اس کا واحد. ترجمہ. بزرگی والا قرآن. بزرگ قرآن. پھر ہے جنت عالیت. ہاں جی، چاروں لحاظ سے پورے ہیں، نکرہ ہے، معرف بلند نکرہ ہے، مؤنث ہیں، جر کی حالت میں ہیں، مؤنث بھی. واحد ہیں. چاروں حساب سے برابر ہو گیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ بلند جنت. نہیں، دیکھیں نکرہ عالی ہے، جنت. نکرہ کے لیے آپ کو کوئی چیز ان کے ساتھ جوڑنی پڑے گی. اچھا سوری، ٹھیک سر. ایک عالی جنت، ایک ایک بلند بلند جنت جنت. یا ایک اعلیٰ مقام والی جنت ہوگی. اعلیٰ مقام. النجم الثاقب، دونوں جو ہے معرفہ، دونوں جو ہے وہ جو ہے رفع کی حالت میں، دونوں واحد، دونوں مذکر. ترجمہ کیجئے. چمکتا ہوا ستارہ. ایک ہاں، یہاں پہ جو ہے ایک نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے. آئیے اس کا دیکھتے ہیں. اردو میں ترجمہ کیجئے. اللہ عظیم، اللہ بڑا ہے. بڑا عظیم اللہ یعنی عظمت والا اللہ. اللہ کیا؟ بہت بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، عظمت والا ہے. الرسول الکریم، رسول کرم والا کریم، رسول، یعنی کریم مہربان رسول، رسول، عزت والا، عزت دار، عزت عزت والا والا رسول. رسول، رسول. نرم دل رسول. 3-4 معنی کے ہوتے ہیں. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا سیدھا راستہ. راستہ. اور صراط مستقیم، ایک صراط سیدھا راستہ، ایک سیدھا راستہ. لحم طریون، طری کہتے ہیں تازے. قول معروف رہ گیا سر. تازہ گوشت. تازہ کیوں؟ پھر ایک کوئی کچھ کہاں گیا؟ یہ تو کچھ معرفہ تازہ نہیں ہے، گوشت. سر گوشت نکرہ کو ہے. کہتے ہیں ایک کچھ ایک تازہ گوشت. کچھ ایک کچھ گوشت کی تازہ. تازی لگتے کہیں گے کچھ گوشت، یعنی مقدار کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تازہ گوشت. الکتاب المبین، کھلی کتاب. واضح 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 کتاب. واضح کتاب. کتاب یا کھلی کتاب. الفوز الکبیر، فوج، بڑی کامیابی. بڑی کامیابی. بڑی کامیابی. ایک نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں معرفہ ہیں. فوز عظیم، ایک بڑی کامیابی. ایک بڑی یہاں کامیابی. جو ہے عظیم. ایک یا چند کوئی کچھ والا جو ہے فارمولا لگے. الثمن قلیل، ہاں جی، سر عذاب شدید رہ گیا. ثمن کہتے ہیں تھوڑی قیمت. ہاں، تھوڑی قیمت. قیمت. تھوڑی. شفاعت سیئت، گناہوں بری کی سفارش. ایک سیئد. چند کوئی کچھ کا لفظ بری لگے گا، سفارش. لکھ رہا ہے ایک بری سفارش. ایک بری سفارش. ایک بری سفارش. یہ اس کا بہترین ترجمہ ہو سکتا ہے. ذنب کبیر، سر ایک زومب بڑا کیا؟ گناہ. تارا جو ہوتا ہے یہ ایک ستارہ بڑا جو گناہ. ہوتا ہے، ایک بڑا وہ گناہ. ذنب گناہ کو بھی کہتے ہیں. یس، ذنب ایک بڑا گناہ.
اور کس کو کہتے ہیں سر؟ الصلح جمیل، صلح صلح سے ہے، الصلح جمیل. اچھی 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 صلح. اچھی صلاح. الدار الاخرت، آخرت الدار آخرت کا آخرت کا گھر. گھر. جنتان وسیعتان، دو وسیعتان. وسیع جنتیں، دو دو کھلی فراخ جنتیں. فراخ 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 فراغ. فراغ جنتیں، دو فراغ جنتیں. ہوتا ہے نا. وسیع. کلمتان یس سر. کلمتان محبوبان، کلمتان محبوبتان علی الرحمن، ثقیلتان علی الزبان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وہی جنتان وسیعتان. المومنون المفلحون، فلاح پانے والے پانے مومن. والے مومن. کامیاب مومن کہہ لیں. درسان 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 طویلان، دو لمبے دو سبق. لمبے درس دو لمبے اسباق. دو لمبی مشقیں یہ جو ابھی کی تھی. یہ دیکھیں آپ کا وہ ترجمہ آ گیا، آپ ملا لیجئے. اللہ عظیم، عظیم اللہ، الرسول الکریم، بزرگ رسول، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط المستقیم ایک سیدھا راستہ، الثمن قلیل تھوڑی سی قیمت، شفاعت سیئت ایک بری شفاعت، جنتان وسیعتان کوئی دو وسیع باغات. یہ جو ہے نکرہ تھا اس کے ساتھ، کوئی ایک کوئی چند کچھ میں سے کچھ لگنا تھا. المومنون المفلحون سب کامیاب مومن، درسان طویلان کوئی دو طویل جو ہے یا لمبے سب اسباق، الآیات البینات واضح نشانیاں. عربی میں ترجمہ کیجئے. یہ وہی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے تھے. ایک بزرگ رسول، بھلی بات، تازہ گوشت، ایک ہلکا بوجھ، شاندار کامیابی، زیادہ قیمت، ایک شاندار بندہ، مقدس زمین، کوئی دو کھلے راستے، دو بڑے گناہ، تھوڑے آدمی، کچھ اچھی سفارشیں، کچھ بری. جی ابھی ہم نے کیا ہے یہ، اس کو آپ دیکھ جی. لیجیے گا. آگے آتے ہیں. موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صرف واحد مؤنث آئے گی. یہ مرکب توصیفی کی ایک اور شرط ہے. مثلا الکتب کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ تین چیزیں ہیں عاقل: انسان، فرشتے انسان. اور جن. ان تین کو عاقل سمجھا جاتا ہے. باقی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جاندار ہے، سب کی سب جو ہے غیر عاقل کہلاتی ہے. ذی عقول یعنی عقل والے صرف یہ تین ہیں: انسان، فرشتے اور وہ جن. تو لہٰذا یہ الکتب جو ہے یہ بے جان ہے، غیر عاقل ہے. الکتب طویلۃ، دیکھیں الکتب کے ساتھ جو ہے کیا آنا چاہیے تھا؟ طویلۃ آنا چاہیے تھا، یعنی جمع کا صیغہ. اس کی وجہ الطویلۃ یہ واحد آیا، یہ جمع یہ واحد. یہ خلاف آتا ہے. یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ چاروں اسپیکٹ سے موصوف اور اس کی صفت ایک جیسے ہوں گے. پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی نا کہ موصوف اور صفت چاروں حساب سے ایک جیسے ہوں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الکتب جو ہے کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے معرفہ. دوسری بات ہے یہ کیا ہے؟ مذکر. مذکر ہے، ہاں یہ مذکر ہے. تیسری بات کیا ہے؟ یہ جمع ہے. چوتھی بات یہ ہے یہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں. اب اس کی صفت دیکھیں، الطویلۃ کیا ہے؟ معرفہ، ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ طویلۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، جبکہ وہ کتب جو ہے وہ تو مذکر تھا، یہ الٹ ہو گیا. پھر کتب جمع تھا، یہ کیا ہے؟ طویلۃ جو ہے یہ مؤنث واحد ہے. تو یہ دو اپوزٹ ہے. تو یہ چیز ایک اور ہے کہ موصوف میں اگر غیر عاقل کی جمع مکسر یہ یاد رکھیں، اگر جمع جو ہے وہ سالم آ رہا ہے پھر نہیں، جمع مکسر میں صرف جو ہے وہ کیا آئے گا؟ صرف واحد مؤنث ہے. پھر ایک اور شرط ہے، معرف باللام سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف پر اگر تنوین ہو تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں زید العالم. اب ہم ان دونوں کو ملانا چاہتے ہیں. زید جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ تنوین آ رہی ہے. اور الف لام کے دوسرا جو ہے کیا ہے؟ عالم جو صفت ہے الف لام سے ہے. تو اس کو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو کھول دیں گے. تنوین کو جب کھولتے ہیں نا تو وہ نون میں کھل جاتا ہے. یہ بن جائے گا زید
نل عالم، زید نل عالم، نون کو ملانے کے لیے زیر دے دیں گے، زید نل عالم. تو یہ چار چیزیں ہوگی، چار شرطیں ہوں گی. پہلی، موصوف شروع میں آئے گا، صفت بعد میں آئے گا. دوسرا، موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں. تیسرا، اگر غیر عاقل جو ہے وہ اس کی جمع آ رہی ہے تو صفت جو ہے وہ مؤنث واحد آئے. چوتھی چیز، اگر الف لام والا اسم ہے اسے لا رہے ہیں تنوین والے سے تو تنوین کھل جائے گی اور نون لکھا جائے گا جو کہ نون کتنی کہلاتا ہے. زید نل عالم، پھر زید عالم نہیں بنے گا، زید عالم نہیں پڑھیں گے بلکہ زید کا نون جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا زید نل عالم. یہ چار چیزیں ہوگی موصوف میں. اس کے بعد حمزۃ الوصل کے ہم نے قاعدے پڑھے تھے. اگر حرکت آ جائے تو کیسے ملاتے ہیں؟ مثلا واو ہے، اس کے ساتھ الف لام والا ایک لفظ آیا الکتاب، تو جب ہم نے ملایا تو یہ کیا ہوا؟ والکتاب. الکتاب. الف الف، یہ جو الف لام کا الف تھا اب یہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ والکتاب. الکتاب سے والکتاب. اسی طرح الجاہل و پلس عالم، جب اسے ملائیں گے تو دیکھیں کیسے ملے گا. الجاہل والعالم، یہ العالم کا جو پڑھ رہے تھے ہم الف، وہ اب ختم ہو گیا اس کی آواز، واو ڈائریکٹ جا کر لام سے مل گیا. کیا ہوا؟ الجاہل والعالم. ایک تو یہ اگر حرکت آ جائے یعنی الف لام کے ساتھ، پھر کیا ہے اس کا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، آواز لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. دوسرا، اگر سکون آ جائے پھر کیسے ملائیں گے؟ مثلا یہ دیکھیں او، او میں یہ کیا ہے؟ سکون ہے. اور الکتابو جو ہے اسے ہم ملانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کیا بنے گا؟ اول کتاب، واو کو زیر دے کے ملائیں گے. یہ جو ساکن لفظ ہے یہ آگے بھی سکون، کیونکہ جب الف ساکن ہو جائے گا تو لام ساکن ہے، دو ساکن آپس میں نہیں پڑ جاتے، تو آپ اس کو ایک حرکت دیں گے. وہ حرکت کیا دیں گے؟ زیر کے ساتھ دیں گے. اب کیا کہیں گے؟ اول کتابو. ادھر بھی دیکھیے الجائل اول آل، دو ہو گئے. ایک اگر حرکت کے ساتھ ہے، ایک ہے اگر سکون کے ساتھ ہے. تو دونوں کے ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں جو ہے وہ حرکت والا حرف جا کر ڈائریکٹ مل جائے گا الف ساکن ہوگا. دوسرے میں جو ہے وہ زیر دے کے ملایا جائے گا اور الف ساکن. تیسرا، اگر تنوین آ جائے، یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا، تنوین کھل جائے گی. تنوین کھل کے جو ہے نون کو ظاہر کرے گی. جیسے کہ محمود تنوین ہے، اس کو العالم سے ملا لیتے. کیسے ملائیں گے؟ محمود کا یہ تنوین والا جو حصہ یہ کھل کے ہوگا محمود نل عالم. اسی طرح زید ہے، زید نل سمین. تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. قاعدہ اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل کے قاعدے. حمزۃ الوصل کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اگر وہ حرکت کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ ملے گا اور الف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، حمزہ ساکن ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ بلکہ وہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. ساکن بھی نہیں ہوگا بلکہ پڑھا نہیں جائے گا. اور اگر سکون والا لفظ آ رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ حمزہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، اور جو ساکن لفظ ہے اس کو زیر دے کے ملائیں گے. اور تیسرا، اگر تنوین آ جائے تو اسے کیسے ملائیں گے؟ الف جو ہے لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، لیکن یہ تنوین کھل جائے گی. تنوین جو ہے کیسے کھلے گی؟ نون ظاہر ہو جائے گا، نون کتنی کی شکل میں. زید نل سمین، محمود نل عالم. یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ الوصل کے تین قاعدے. ادغام کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یرملون، یہ جو لفظ ہے 5، یعنی یرملون یہ جو لفظ آتے ہیں بلکہ 6 ہیں، یہ جو 6 لفظ ہیں ان میں سے اگر کسی حرف سے پہلے تنوین آ جائے تو نون کی آواز اس حرف کی آواز میں بدل جائے گی. جیسے دیکھیں درسن، اور اگلا ہے یسرن. جب اتنے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ درسو یسر، نون کی آواز غائب ہوگی، سین ڈائریکٹ سین یا سے جا کے مل گیا. ساعتن رخیصتن. اب جب یہ ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ساعت رخیصتن. ساعتن تن نون نہیں آ رہا ہے، ساعت رخیصتن، نون کی آواز غائب.
اسی طرح قمیصن لامین ملائیں گے تو کیا ہوگا قمیص لامن قمیص لامن ان سواد کی نون غائب مسجدن وسیع ملائیں گے تو کیا ہوگا مسجد مسجد وسیع مسجد وسیع یہ اس طرح جو ہے ان کو ملانا ہے. اس کے بعد آتی ہے مشق صحف مطہرۃ ترجمہ کیجئے صحوف مطہرۃ صحوف کہتے ہیں یہ کتاب جو ہوتی ہے اس کو صحیفہ جیسے کہتے ہیں اسی سے صحوف مطہرۃ مطہرہ کہتے ہیں پاکیزہ یعنی پاکیزہ پاکیزہ کتاب کتابیں یا صحیفے. یہ دیکھیں صحوفہ جو ہے کیا غیر عاقل کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع کے بعد جو ہے کیا ہے واحد مؤنث جو ہے صفت ہے. نمارک مصفوفۃ نمارک مصفوفۃ دیکھیں یہ کیا ہے جمع کا صیغہ ہے غیر عاقل ہے مصفوفۃ یہ جو ہے اس کی مؤنث صفت ہے. اسی طرح الایام مصفوفہ الایام کیا ہے غیر عاقل کی جمع ہے خالیتن کیا ہے مؤنث صفت آ رہی ہے واحد. زرابیو مبسوست زرابیو جو ہے کیا ہے یہ جمع ہے غیر عاقل ہے اس کے لیے صفت کیا ہے مبسوست یعنی واحد مؤنث صفت ہے. کتب قیمت کتب جمع غیر عاقل صفت کیا ہے قیمت واحد مؤنث. حمر مستنفرۃ حمر جمع ہے غیر عاقل ہے مستنفرۃ واحد مؤنث کی صفت ہے. سرور مرفوعۃ سرور جمع کا صیغہ ہے غیر عاقل ہے صفت کیا آئے گی مرفوعۃ مرفوعۃ مؤنث واحد. مغانم کثیرۃ مغانم کیا ہے جمع غیر عاقل کثیرۃ کیا ہے صفت واحد مؤنث. اکواب موضوعۃ اکواب کیا ہے غیر عاقل کی جمع موضوعۃ صفت ہے کون سی مؤنث واحد. مساکین طیبۃ مساکین کیا ہے جمع غیر عاقل صفت کیا ہے طیبۃ یعنی اس کی مؤنث واحد آئی. اسی طرح یہاں دیکھیں محمد الرسول یعنی وہ تنوین کھل گئی اور نون کتنی کی شکل میں ظاہر ہوئی. تفاح حلوم و رحمان مر اسی طرح کسر عظیم او بیت صغیر الرجل صالح اول ملک عادل. اسی طرح الاقلام طویلۃ والقصیرۃ واہ کو لام سے ملا ہے دیکھیں ڈائریکٹ مل گیا. شفاعت حسنۃ او سیئۃ سمر حلو و سمر مر النفس المطمئنۃ والراضیۃ ابواب واسعۃ او متفرقۃ الثمن القلیل او الکثیر. تو یہ ان کے ترجمے ہیں. ایک بزرگ رسول تازہ گوشت ایک ہلکا گوشت زیادہ قیمت ایک اچھی شفاعت بڑا بدلہ پاک زندگی ایک شادہ دروازہ تھوڑے آدمی کچھ ایسی سوارنے کی یہ آپ نے دیکھ لیا تھا. ابھی یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا اسی طرح عربی میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. عالم محمود ایک سچا بڑھی اور ایک سورت اللہ سورت یہ اور لکھتے وقت کیا ہوتا ہے یہ موصوف جو ہے وہ کہاں آئے گا پہلے اور صرف بعد میں اس کے الٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تیز اس میں تیز چلاتے ہیں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یعنی صرف پہلے لاتے ہیں اردو میں اور موصوف بعد میں عربی پہلے بعد میں. پھر یہ اس کی حالت ہم نے دیکھ لی
کہ موصوف حالت میں جنس عدد اور وسعت کے حساب سے صفت کے ساتھ مطابقت رکھے گا. جیسے رجل صالح الرجلین صالحین نساء مومنات مسلمون مفلحون، یہ چاروں حساب سے ایک جیسے ہیں. ہاں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو تب جو ہے صفت جو ہے وہ مؤنث واحد آئے گی. پھر یہ کچھ مثالیں ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا. اور آخر میں یہ ہے مرکب توصیف کی جو ہے حالت میں. مثلا جراتن کو لیں، کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، گولتے کی وجہ سے مؤنث ہے، واحد ہے، نکرہ ہے. اس کے مقابلے میں الصالحین کو لیں، الف لام کی وجہ سے کیا ہے؟ معرفہ ہے، حالت یا نون ہے تو یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی، کیونکہ جمع بناتے وقت واو نون اور یا نون جو ہے وہ نصب میں بھی آتا ہے، جر میں بھی آتا ہے. ہمیں جب تک یہ پتہ نہ ہو اس سے پہلے آگے پیچھے کیا ہے، ہم اس کو دونوں حالتیں ظاہر کریں گے کہ یہ دونوں حالتیں مذکر ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ آپ نے جیسے المومن المومنین کیا ہے؟ الف لام سے معرفہ ہے اور اس کے بعد تثنیہ ہے یا جمع، المومنین یا اس میں آئے گا نصب یا جمع میں ہو سکتا ہے. جمع کیسے بناتے ہیں؟ واو نون اور یا نون سے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا نون سے یہ جمع بنی ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے. اسی طرح آپ ان سب کا جو ہے تجزیہ کر لیجیے گا. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و آمین. بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،